مختار ثقفی نے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا تھا، لیکن پھر جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت مختار ثقفی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے لڑائی کے لیے میدان کربلا میں جنگ میں نہ اترا، کیونکہ مختار ثقفی کو شمر نے اپنی ایک جوان بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں مختار ثقفی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ محترم ساتھیوں، تاریخ اسلام میں بہت کم شخصیات ایسی گزری ہیں جن کے بارے میں بہت سے تاریخ دانوں نے متضاد اور متصادم رائے قائم کی ہوں۔ مختار ثقفی بھی ایسی ہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے۔ مختار ثقفی محب اہل بیت تھا اور بہت سی روایات کے مطابق مختار ثقفی نے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ کوفہ میں جہاں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بے تاب کوفی ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، اور پھر یہ وہی کوفی تھے جو ابن زیاد کے ڈر سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت سے مکر بھی گئے تھے، لیکن وہیں پر کچھ کوفی ایسے بھی تھے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان میں شمار ہوتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور نہروان وغیرہ میں داد شجاعت بھی دی تھی، اور وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر ہی رکھتے تھے اور ان کو اپنا امام مانتے تھے، اور دل سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے بھی بے تاب سے۔ بہت سے تاریخ دان مختار ثقفی کو بھی انہی میں سے ایک قرار دیتے ہیں، مگر مختار ثقفی کی شخصیت پر اور اس کے کردار پر انگلی تب اٹھائی جاتی ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ اپنی جانوں کی قربانی پیش کر رہے تھے، اس وقت مختار ثقفی وہاں پر موجود نہ تھا۔ مختار ثقفی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کربلا میں شریک کیوں نہ ہوا تھا، اس کے پیچھے بہت سے تاریخ دانوں نے بہت سی روایات پیش کی ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم انہی روایات کا آپس میں موازنہ کر کے کچھ دلائل کے ساتھ مختار ثقفی کی شخصیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مختار ثقفی نے امام علی مقام امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر مہمان ٹھہرایا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے خطوط آنا شروع ہوئے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہ جا کر وہاں کے حالات کی تصدیق کریں اور پھر مجھے خبر دیں۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام جب کوفہ گئے تو اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جو کہ صحابی رسول تھا اور اہل بیت کا عاشق اور محب تھا۔ نعمان بن بشیر کے تعاون اور مدد سے مختار ثقفی نے امام مسلم بن عقیل کو کوفیوں کے سامنے اپنا نظریہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا، اور امام مسلم بن عقیل علیہ السلام نے تمام کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو تمہارے خطوط کے ذریعے تمہارے جذبات کی عکاسی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں دیکھوں کہ کوفی کس حد تک امام علی مقام امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنا ہاتھ بیعت کے لیے اٹھاتے ہو تو کیا وقت پڑنے پر تم اپنی تلوار بھی اٹھاؤ گے، اور کیا وقت پڑنے پر اپنی جان کا نذرانہ بھی امام حسین کی خاطر پیش کر سکو گے؟ یہ سننا تھا کہ کوفیوں کے اس مجمع نے یا حسین کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ امام علی مقام امام مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فوراً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ کے حالات سے باخبر کیا اور انہیں جلد از جلد کوفہ پہنچنے کی تجویز پیش کی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور کوفیوں سے ان کا نظریہ دریافت کیا تو کوفی کہنے لگے کہ ہم یزید کے مظالم سے اور زیادتیوں سے بے حد تنگ آ چکے ہیں۔ یزید بدبخت کہتا ہے کہ کوئی نبی کوئی رسول نہیں اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے، اور میں ہی تم سب کا بادشاہ ہوں، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کا انجام عبرتناک موت ہے۔ کوفیوں نے کہا کہ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہماری مدد اور نصرت کے لیے کوفہ تشریف نہ لائے تو پھر ہم بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کریں گے کہ ہم نے آپ کے بیٹے آپ کے نواسے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمیں آ کر یزید کے مظالم سے بچا لے، لیکن وہ ہماری مدد اور نصرت کے لیے تشریف نہ لائے۔ اس طرح کے جذباتی پیغامات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک جب پہنچے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی جانب سفر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔
حجاج ابن یوسف بدبخت نے سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر عبد الملک بن مروان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ڈال رہے تھے، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے عبد الملک بن مروان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رکھا تھا، اور انہوں نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا تھا، اور حجاج ابن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو نہ صرف بے دردی کے ساتھ قتل کیا بلکہ ان کی لاش کو بھی مکہ مکرمہ کے بازاروں میں پھرایا اور تختے پر لٹکا دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور عبداللہ بن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق نے کہا کہ حجاج ابن یوسف بدبخت اور ظالم ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا۔ ظالم شخص حجاج ابن یوسف ہی ہے اور کذاب مختار ثقفی تھا۔ بہت سے راویوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو کاذب اور ضعیف بھی قرار دیا ہے، اور بہت سے راوی اس حدیث کو صحیح اور مستند بھی مانتے ہیں، لیکن اس حدیث میں کاذب کے الفاظ میں مختار ثقفی کے نام سے نفی کرتے ہیں، کیونکہ اس حدیث کے الفاظ میں صرف کاذب اور ظالم کے الفاظ واضح طور پر آئے ہیں، لیکن حجاج ابن یوسف اور مختار ثقفی ہی وہ ظالم اور کاذب ہیں، یہ الفاظ واضح نہیں۔ لیکن حجاج ابن یوسف کی زندگی کے حالات اور واقعات اور اس کی سخت گیری سے اس بات کا تعین ہونے میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے حد ظالم اور بدبخت بادشاہ تھا، جس نے بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین کو بے قصور مروا دیا تھا، جس نے بہت سے لوگوں کو بے گناہ قتل کروا دیا تھا، اور اس کا خود کا انجام بھی بہت دردناک اور اذیت ناک ہوا تھا۔ مختار اور حجاج ابن یوسف دونوں ہی قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کسی حد تک مختار ثقفی اور حجاج ابن یوسف کو لے کر صداقت بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تاریخ دانوں نے مختار ثقفی کو اہل بیت کا محب ہی قرار دیا ہے۔ مختار ثقفی کے کردار پر دو الزامات واضح طور پر لگائے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا الزام یہ ہے کہ مختار ثقفی نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ اس کے بارے میں امام طبری اور ابن خلدون بیان کرتے ہیں کہ مختار ثقفی کے اوپر دعویٰ نبوت کرنے کا الزام عبداللہ بن زبیر اور ان کے بھائی موصب بن زبیر نے لگایا تھا، کیونکہ مختار ثقفی نے عبداللہ بن زبیر اور موصب بن زبیر ان دونوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا تھا، اور علم بغاوت بلند کر لینے کے پیچھے جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کربلا کے واقعہ کے بعد مختار ثقفی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ کربلا کے تمام مجرمین کو گرفتار کرے گا اور ان کو سزائیں دے گا اور ضرور ان کو واصل جہنم کرے گا، اور اس کے لیے مختار ثقفی کو کوفہ پر تسلط اپنا قائم کرنا بے حد ضروری تھا۔ اس لیے مختار ثقفی نے عبداللہ بن زبیر کے کوفہ کے عامل کو شکست دے کر کوفہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور بعد میں پھر عبداللہ بن زبیر اور موصب بن زبیر نے ہی مختار ثقفی پر برتری حاصل کرنے کے لیے اور اخلاقی طور پر مختار ثقفی کو کمزور کرنے کے لیے ایک کوشش کرتے ہوئے اس پر یہ جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بارے میں جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ ضعیف اور کاذب اور متروک روایات ہیں۔ مختار ثقفی نے دعویٰ نبوت بلند نہیں کیا تھا، کیونکہ مختار ثقفی نے کربلا کے مجرمین کو گرفتار کر کے ان کو واصل جہنم کر کے کربلا کے شہداء کا بدلہ لیا تھا۔ تو کہاں کربلا کے شہداء کا بدلہ لینا اور اہل بیت سے محبت کا یہ عالم کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک مجرم کو واصل جہنم کرنا، اور کہاں اس پر دعویٰ نبوت کا الزام؟ یہ دونوں باتیں ہی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ اسی لیے مختار ثقفی پر دعویٰ نبوت بلند کرنے والے الزام کو اکثر علماء اور مورخین برخاست کرتے ہیں، اور رہا سوال کربلا کی جنگ میں شرکت نہ کرنے کا، تو اس کے بارے میں بہت سے مستند تاریخ دان یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نعمان بن بشیر کو معزول کر کے یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، تو عبید اللہ ابن زیاد چونکہ بہت ظالم اور سفاک شخص تھا، اس لیے اس بدبخت نے آتے ہی امام مسلم بن
عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تمام کوفیوں کو سزائیں دینا شروع کر دیں اور ان کے گھروں پر حملے کروانے شروع کر دیے۔ ان کی بیویوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیا تاکہ لوگ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بیعت کو توڑ دیں، اور وہ لوگ جو کوفیوں کے سرکردہ افراد میں شمار ہوتے تھے، جن میں حضرت سلمان سرد خزائی اور مختار ثقفی وغیرہ شامل تھے۔ مختار ثقفی اور سلمان سرد خزائی اور اس کے علاوہ جو بہت سے اہل بیت کے سچے محب تھے، جن سے ابن زیاد کو خطرہ تھا کہ یہ میدان جنگ میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں اور ابن زیاد کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، ان سب کو عبید اللہ ابن زیاد نے آتے ہی قید خانوں میں ڈلوا دیا تھا اور گرفتار کر لیا تھا۔ مختار ثقفی بھی انہی افراد میں شامل تھا جن کو عبید اللہ ابن زیاد نے گرفتار کر کے قید خانوں میں ڈال دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب واقعہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ کو شہید کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت سے مختار ثقفی کو ابن زیاد کی قید سے رہائی ملی تھی۔ جب یہ قید سے رہا ہوا اور اس کو واقعہ کربلا کی اطلاع ملی تو یہ خوب رویا، گڑ گڑایا اور اپنی بے بسی پر روتا رہا، اور پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ کربلا کے تمام مجرمین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دے گا، جس کے لیے مختار ثقفی نے کوفہ پر تسلط قائم کیا تھا، اور پھر اس نے واقع ہی کربلا میں شریک ایک ایک بدبخت مجرم کو، چاہے وہ خلی بن یزید تھا، چاہے وہ شمر ملعون تھا، یا ابن زیاد تھا، یا عمر بن سعد، کوئی بھی تھا، اس نے ان تمام کربلا کے مجرمین کو گرفتار کیا اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ کربلا میں اس کی شرکت نہ کرنے کی بڑی وجہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ اس وقت ابن زیاد کی قید میں تھا، اس لیے یہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے سکا، لیکن اس نے اپنی قید خانے سے رہائی کے بعد امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا اور کربلا کے مجرمین کو واصل جہنم کیا۔ لیکن پھر مختار ثقفی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور مختار ثقفی کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی دیواروں پر لٹکا دیے گئے، جس کے بعد میں حجاج ابن یوسف نے جب کوفہ پر تسلط قائم کیا تو اس نے ان کے ہاتھوں کو اتروا کر دفن کیا تھا۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔